کی شکل میں بھی کوشش کرتے یہ سحری کا وقت اتنا زبردست وقت ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا یہ مصر کے تخت پر جو بادشاہ بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے بھائی ہیں، بڑے نازم یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گرائے، ہم سے بڑی بھول ہوگی، بڑی ہم سے خطا ہوگی۔ یوسف علیہ السلام جوان تھے اور جوانی میں آ کر کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، جاؤ کوئی ملامتی تم پہ نہیں، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیا۔ جوان تھے، جوان خون تھا، جذبات میں، جوان خون تو جذبات میں آ جاتے نا، جوان خون جذبات میں آ جاتے، بوڑھا خون سنجیدہ ہوتا ہے، بوڑھا خون سوچتا ہے اور جوان خون جذبات میں آ کے، یوسف علیہ السلام کا خون اس وقت جوان تھا، جذبات میں، جاؤ میں نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم، بیک جنبش قلم۔ لیکن وہی بھائی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، ولما فصلت العیر، جب قافلے والے قریب پہنچ گئے، اپنے کنعان کے قریب پہنچ گئے، اس وقت یعقوب علیہ السلام سن رہا ہے۔ بیٹیوں نے کہا، بچوں نے کہا، پوتوں پوتیوں نواسوں نے کہا ابا جان کیا سونگ رہے ہوا میں؟ کہا اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی۔ اس ٹائم قافلے والے قریب پہنچ گئے اور پیراہن یوسف کو لے کر ساتھ آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی وہ کرتا جو ایک دفعہ بھائیوں نے لا کر والد کو رلایا تھا، آج وہی کرتا آ رہا ہے والد کی خدمت میں۔ اب والد کو ہنسانے کے لیے وہی کرتا اللہ نے پھر منتخب کیا کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی۔ کیا پاگل ہو تذکروا یوسف حتی، زمانے گزر گئے یوسف کو گزرے ہوئے، ابھی بھی تمہیں خوشبو یوسف آ رہی ہے۔ اس وقت قافلے والے پہنچ گئے، ابا جان کے پاؤں میں گرنے لگے، اے ابا مبارک ہو یوسف علیہ السلام سے زدہ۔ اور اس وقت وہ پیراہن یوسف اٹھا کر آنکھوں میں لگایا، بینائی لوٹ ہے۔ تو اس وقت بھائیوں نے کیا کہا؟ اے ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بڑی بھول ہو گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا، فوراً نہیں کہا، وہاں جوان خون تو فوراً کہا معاف کر دیا۔ یہاں بوڑھا خون تھا، زمانے کی ٹوکروں کو دیکھا تھا، زمانے کے حالات کو دیکھا تھا، ایک دم نہیں کہا کہ معاف کروں گا، بلکہ کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، معاف کر دوں گا، تم صبر تو کرو، مجھے رب سے تو کچھ کہنا ہے کہ یہ جرم معافی کے قابل ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ نے اجازت دے دی تو پھر میں اس وقت اٹھوں گا جو معافی کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ بندے کے گناہوں کو ضائع نہیں کرتا، معاف کرتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر میں تمہارے لیے پھر مغفرت کی دعا کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے سحری کو اٹھ کر اپنے ان بیٹوں کے لیے جن سے جرم عظیم سرزد ہوا تھا پتہ چل گیا تھا، قبولیت کی گھڑی یہ ہے، قبولیت کی گھڑی یہ ہے۔ سحری کو اٹھ کر اپنے ان بیٹوں کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ سحری کے وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھے وہ کچھ نہیں، 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، سحری کے وقت یہ تو پڑھ گیا، 2 رکعت 6 4 ایسے اللہ نے وہ اٹھا لیا، 1 2 4 6 زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نفل پڑھ تو لو۔ یہ ایسی نماز ہے کہ کل ترازو میں تولے نہیں جائے گی، اتنی وزنی نماز ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا ماہ رمضان، پھر کون سی گھڑی ہوگی جس میں ہم رب سے معافی مانگ سکتے؟ اس سے تو اللہ سے معافی مانگ، ہم خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے، خدا کی قسم گناہوں سے ہماری
ہماری گردنیں جھک گئی ہے. اس ٹائم ایک اللہ سے مغفرت کی درخواست تو رکھ دو، اس یقین کے ساتھ کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اگر اللہ پاک اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی بائیوں کو وہ بڑے جرائم جو اس نے کیے تھے، بڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہمارے گناہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ ہمیں بھی معافی دے سکتے ہیں، معافی کے وقت معافی. تمام حضرات مل کر فرصت ضرور شریف کر